بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے، ہر طرف لہلہاتی ہوئی فصلیں اور پھل سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، لیکن اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال حکومت کی۔ دنیا میں زیادہ تر تجارت اس قوم کے ہاتھ میں تھی، یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان بن داؤد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان کی حکومت دنیا کے زیادہ تر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، پرند چرند جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا ہوا تھا، جس میں جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ سب کو نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہ پیش کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ ہدہد بڑے ادب سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے۔ اس کے تخت میں ہیرے جوہرات لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس آرام و آرائش کا سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ بلقیس تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچا کر وہیں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا۔ وہ کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما برداری اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل قوم سبا اور ملکہ بلقیس کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ بلقیس دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس خط کا جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفہ بھیجوں گی، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ ایک بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، اور راستے کے دونوں جانب سونے چاندی کے عجیب و غریب جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ سنتلت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔
دربار کو ہیرے جوہرات سے مزین کیا جائے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے طائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جوہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ یہ تمام تحفے لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا، تمہارا تحفہ تمہیں مبارک۔ اب تم اپنے تحفوں کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے، ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر خود اس کے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ برتر ہے۔ مورخین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن بخیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور لمبائی 30 ہاتھ، اس میں موتی، سرخ یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا، اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ ہو بہو وہی ہے، ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ فروز تھے۔ شیشے کے نیچے پانی اپنی آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا ایک ہاؤس ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ ملکہ بلقیس پر یہ زہر ہو گیا کہ جیسے شیشے کے فرش کو میں پانی کا تالاب سمجھتی رہی، اسی طرح میری قوم آگ اور سورج کی پوجا کرتی رہی، سورج کی چمک دمک کو خدا سمجھ بیٹھی۔ اسے اپنی اس غلطی پر بہت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی ہو گئی، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے ملکہ بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔